اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مہنگائی کی شرح، افراط زر، انفلیشن ایسی حدوں پر پہنچ چکی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ آلریڈی یہ باتیں تو ہمارے سامنے تھیں کہ ماں اپنے بچوں کو گود میں لے کر نہر میں کود جائے، ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دے، باپ بچوں کو زہر دے دے، اس کے بعد خودکشی کر لے۔ یہ جو لیولز ہیں انپریسیڈنٹڈ، کس قسم کے حالات پیدا کرے گی اس وقت کوئی اندازہ نہیں ہے۔ مگر ایک خوش آئند بات اس سارے سچویشن کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کی وجوہات اور اس کو کس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کے اوپر ایک بحث چھڑ چکی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ مختلف مکاتب فکر، کہیں سوشلسٹ بھی موجود ہیں اور اسلامسٹ ہیں، مختلف سولوشنز اس کے لیے پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ہی اس کی وجوہات کو ایکسپلور کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور یہ انتہائی اہم ایک موڑ ہے ہماری ذہنی غلامی کے لحاظ سے کہ آج تک ہمیں ہر مسئلے کے حل کے لیے صرف اور صرف IMF، ورلڈ بینک اور کبھی جو ہے تو امپورٹڈ لوگوں کو شوکت ترین کی شکل میں، شوکت عزیز کی شکل میں، معین قریشی کی شکل میں، مختلف لوگ جو کہ ہم امپورٹ کر کے لے کر آتے تھے اور انہیں بحیثیت ایک مسیحا کے پیش کیا جاتا تھا کہ یہ بس ہمارے سارے کے سارے مسائل حل کر دیں گے کیونکہ انہوں نے مغربی تہذیب، مغربی اقتصاد، مغربی معیشت کو اندر باہر سے جان رکھا ہے۔ مگر الحمدللہ اس وقت جو ہے ایک بحث چل پڑی ہے۔ سب سے پہلے افراط زر اور مہنگائی کی وجہ کیا ہے، نمبر 2 بات اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں۔ مگر یہاں پر میں کچھ نکات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسی بحث میں بعض ایسے باتیں سامنے رکھی جا رہی ہیں، بعض ایسے فارمولا سامنے رکھے جا رہے ہیں، بعض ایسے پرنسپل سامنے رکھے جا رہے ہیں جو کہ اپنی بنیاد میں خود ناقص اور غلط ہے۔ نمبر 1، پروگریسونیس، ماڈرنزم، کہ وقت کے ساتھ ساتھ اصولوں کو بدلنا چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ پرانی بات کو نیا ہو جانا چاہیے، یا وقت کے ساتھ ساتھ پرانی بات جو ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ اچھا، بظاہر ہمیں جو ہے تو اپنی زندگی کے اندر یہ بات بڑی ایک بنائن سی لگتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم روزمرہ کے معمول میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنے کے ساتھ ہی ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، کچھ نظریات، کچھ سولوشنز جو ہیں تو وہ ایسے ہیں اپنی بنیادی نظریات کی وجہ سے، اپنی بنیاد کی وجہ سے، جس نظریہ یا جس عقیدت سے وہ نکل رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو کسی بھی وقت پر پرانا نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر سچ بولنا ہمیشہ صحیح تھا، ہمیشہ صحیح رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محرمات کا ایک ہمیں اصول دے رہے ہیں کہ کن سے ہماری شادی نہیں ہو سکتی، اس میں بہنیں بھی ہیں، اس میں والدہ بھی ہے، اس میں بیٹیاں بھی ہیں، اس میں خالائیں اور پھوپھیاں بھی ہیں، یہ بات قیامت تک کبھی بھی جو ہے تو اس کے حوالے سے کوئی پروگریسونیس نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی پروگرس نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ نہیں کل کو یہ حلال ہو جائے گا۔ سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں 1400 سال پہلے اس کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ حل اللہ بیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیع کو، ٹرانزیکشنز کو، ٹریڈ کو حلال قرار دیتا ہے اور ربا کو حرام قرار دیتا ہے۔ اس میں پروگریسونیس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ پرانی بات تھی، آج جو ہے تو ہمیں نئی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت میں کے ذریعے سے ہمیں جو شریعت دی گئی ہے اس میں ہمیں کہتے ہیں کہ 2 خلفاء کی بیعت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ پرانا طریقہ تھا، پرانا اصول تھا، پرانا نظریہ تھا، آج کل کے زمانے میں ہمارے 60-65 چھوٹے ملک ہونے چاہیے، شاید اس سے زیادہ بھی ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ پرانی بات ہے، نئی بات ہے۔ نہیں، اس میں ایک بنیادی اصول ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ اسلام، مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی پر کھڑے ہیں۔
اسلام کی تہذیب جو ہے تو وہ سمپل اس آئیڈیا کے اوپر کھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی وزڈم، اللہ تعالیٰ کی بصیرت لامحدود ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی شریعت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی وحی کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے مسائل حل کرتے ہیں، اور ہم اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، سر نگو خم کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب کی تہذیب کی بات آتی ہے تو اس کی بنیادیں جو ہیں تو وہ سیکولرزم کے پر، یعنی دین اور دنیا کے درمیان تفریق پر کھڑی ہے۔ دوسری طرف اگر سوشلسٹوں کی بات آتی ہے تو وہ پھر جماعت پرستی پر کھڑی ہے کہ ایک جماعت جو کچھ کہہ دے گی بس وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ غلط ہے۔ تو اسلام کا تو خمیر ہی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ تو اللہ نے جب ہمیں ایک حکم دے دیا تو ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں، ہم سر نگو خم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی ہمارے لیے صحیح ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم انڈیپینڈنٹ آف ٹائم، اسپیس، جینڈر، ایج، ریس، ریلیجن، ہر لحاظ سے جو حکم آج سے 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے دیا گیا تھا وہ قیامت تک کے لیے اسی طریقے سے ویلڈ رہے گا جس طریقے سے اس زمانے میں تھا۔ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ ٹھیک ہے آج سے 1400 سال پہلے تو بیٹی کے ساتھ شادی کو حرام قرار دیا گیا تھا، ہمیں اس بات کے لیے اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے، اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک فکسڈ پوزیشن لے رہے ہیں یہ کلوز مائنڈڈ ہونے کی نشانی کے طور پر کہا جاتا ہے۔ نہیں، ہمارا ایک فکس پوزیشن لینے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وزڈم لامحدود ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جب ہم ایک پوزیشن لیتے ہیں ہمیں اس بات کا 110% یقین ہے کہ صرف یہی چیز نہ صرف میری فیملی، میرے معاشرے، انسان بحیثیت ایک اسپیشیز کے، لائف ان جنرل، پورے عرض کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ یہیں پر تیسرے پوائنٹ آ جاتا ہے اور انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ ہم مختلف سسٹمز کو، انسانی زندگی کے مختلف مسائل کو پیس وائز نہیں لے سکتے، سیگمنٹیشن نہیں کر سکتے، انڈیویجول جو ہے تو کسی بھی ایک چیز کو اٹھا کر اور نیرو ڈاؤن کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ مثال ایک دینا چاہتا ہوں، چور کا ہاتھ کاٹنا ایک ریمیڈی کے طور پر اسلام پریزنٹ کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کو ایویلیویٹ کرنا چاہتا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے صرف اور صرف اس معاملے کو کہ چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے کس طریقے سے ایک کرائم کو کم کر سکتا ہے، ڈپریس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں حاصل کر سکے گا، کوئی رزلٹ حاصل نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ دیکھیں اس میں پولیٹیکل سسٹم اس کے ساتھ مربوط ہے، اس پولیٹیکل سسٹم کے نیچے ایک جوڈیشل سیٹ اپ ہے، اس جوڈیشل سیٹ اپ کا جو ہے تو اپنا ایک یعنی پورا کا پورا سیٹ اپ، جیورسپروڈنس، اس کا قانون شہادت، اس کا جو ہے سارا کا سارا معاملہ اپنا جو ہے تو نظریے کے بنیاد پہ کھڑا ہوگا۔ ایک سوشل سیٹ اپ ایگزسٹ کرتا ہے، اکنامک سیٹ اپ پورا کا پورا ایگزسٹ کرے گا، ایک اسی طریقے سے جو ہے تو ایک انسان کا بنیادی جو ڈگنیٹی ہے، بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ اگر اکنامک سیکیورٹی موجود نہیں ہے ایک انڈیویجول کے پاس، ایک انڈیویجول کے پاس سوسائٹل سیکیورٹی موجود نہیں ہے کہ اس کی سوسائٹی، اس کی کمیونٹی، اس کا اپنا کنبہ جو ہے تو اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، ایک انڈیویجول کو جو ہے تو پراپر جسٹس اویلیبل نہیں ہے، ایک انڈیویجول کو اسٹیٹ کی طرف سے جو پروٹیکشن ملنی چاہیے موجود نہیں ہے، اور چوری کرنے پر اس کا ہاتھ کاٹنے پر اگر اصرار کیا جائے گا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹرووون ہے، یہ جس وقت تک جو ہے تو یہ آپس میں اکٹھا ہو کے کام نہیں کریں گے اس وقت تک ریزلٹ ہی پروڈیوس نہیں کر سکتی ہیں۔ تو میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ سونا اور چاندی جس کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بحیثیت کرنسی کے مختص کر رہے ہیں، اس کو میں پیس وائز سمپلی جو ہے تو ایک انتہائی نیرو فوکس کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کروں گا، اچھا یہ میری ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ میں ہیلپ کرے گی کہ نہیں کرے گی، یہ میری جو ہے پولیٹیکل انڈیپینڈنس میں ہیلپ کرے گی کہ نہیں کرے گی، یہ میری پرائس سٹیبلٹی میں ہیلپ کرے گی کہ نہیں کرے گی، نہیں۔ اور I have to look at it کہ یہ سارے کے سارے دوسرے جو اس کے سپورٹنگ میں کہوں گا سسٹمز ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے تو کس طریقے سے ریزلٹ پروڈیوس کرے گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، دس از ناٹ این آپشن، یہ چوائس نہیں ہے،
یہ پسند ناپسند نہیں ہے، یہ مفاد نقصان نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ مجھے نہیں بھی اگر سمجھ میں آتا، مجھے آج کی تاریخ پر، آج کے دن پر ایز این انڈیویجول یہ میرے لیے نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے، مگر میں ٹرسٹ کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے فائدے میں ہے۔ تیسری بات انتہائی اہم اسی طریقے سے آ جاتی ہے، جیسے ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ یہاں پر نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ تقریباً کم و بیش 1945 سے لے کر 1990 تک سوشلزم اور کیپٹلزم کا آپس میں ٹکراؤ رہا، دونوں کے دونوں آئیڈیالوجیز ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، دونوں کے دونوں اپنی نظریاتی بنیادوں کی بیسس کے اوپر اپنے سولوشنز پریزنٹ کرتے رہے پوری دنیا کے سامنے، سوشل ایشوز ہوں، پولیٹیکل ایشوز ہوں، اکنامک ایشوز ہوں، فورن پالیسی کی باتیں ہوں۔ اسی کے اندر کرنسی بھی جو ہے تو ایگزسٹ کرتی ہے، اور ان کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ڈالر جو ہے تو یہ امریکن ہیجی منی کا ایک ٹول ہے، انسٹرومنٹ ہے، اس کا حصہ، اس کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ خالی یہ کہنا کہ امریکن ڈالر اس وجہ سے مضبوط ہے کہ اس کے پیچھے ٹیکنالوجی ہے، نہیں، اس کے پیچھے امریکہ کے 11 بحری فلیٹس ہیں جو کہیں پر عربین سی میں کھڑے ہیں، کہیں پر جو ہیں تو پرشین گلف میں کھڑے ہیں، کہیں پر جو ہیں تو تائیوان اسٹریٹس میں کھڑے ہیں، کہیں اسٹریٹس آف ملاکا میں کھڑے ہیں۔ 11 فلیٹس، ایک ایک فلیٹ میں 72 ڈفرنٹ قسم کی بحری جہاز وغیرہ، آبدوزیں اور ایئر کرافٹ کیریئرز اور فریگیٹس اور ڈسٹروئرز اور میزائل بورڈز اور یہ سب کچھ موجود ہوتے ہیں۔ ایک ہیجی منی ایگزسٹ کرتی ہے جس کے بیسس کے اوپر جو ہے تو انہوں نے اپنی کرنسی کو دنیا کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور جو کوئی ٹیکنالوجی میں کمپیٹ کرنا چاہتا ہے اس کا راستہ روک دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی سب کے لیے برابر رولز نہیں ہے، سب کے لیے برابر پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ ایران جو ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، امریکہ کہتا ہے نہیں، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تمام دنیا کی اکانومی سے، اقتصاد سے، کسی بھی قسم کے ٹرانزیکشن سے۔ میں ترکی میں جس وقت تھا، پاکستان سے اگر ترکی پیسے بھیجے جاتے تھے، اکثر اوقات ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے پیسے نیو یارک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں آج جلال آباد سے اگر کوئلہ خریدنا چاہتا ہوں، یا کابل جو ہے پاکستان سے گندم خریدنا چاہتا ہے، یہ پیسے سارے کے سارے راؤٹ ہوتے ہیں نیو یارک سے۔ کیا عقل اس بات کو مانتی ہے؟ یہ ایک ہیجیمونی کا ایک ٹول ہے، پورا بینکنگ نیٹ ورک، ٹرانزیکشنز کا پلیٹ فارم جس کو سوئفٹ بولا جاتا ہے۔ کسی بھی کنٹری کو اگر سائٹ پہ کرنا ہے، نکال دینا ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن سے، اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی ملک آزاد نہیں ہے اس معاملے کے اوپر کہ وہ یہ سوچے کہ اچھا میں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، صرف محنت ہی کرنی ہے نا، اور مجھے میری محنت کا صلہ ملنا چاہیے۔ چائنا جو ہے تو 5G ٹیکنالوجی اس نے باقی تمام ممالک سے پہلے بلڈ کیا، اور بلڈ کر کے اس نے دنیا پر سیل کرنے کی کوشش کی، تو فوراً امریکہ کی طرف سے، یورپین یونین کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے بات آ گئی کہ یہ تو سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کی تو ہم اجازت نہیں دے سکتے، اس پر پابندیاں لگنا شروع ہو گئی۔ اس کے جو ہے تو مختلف ایون ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس، وہ ہواوے کی بات ہو، مختلف فون سسٹمز ہیں، اینڈرائڈز ہیں، جو کچھ بھی ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگنا شروع ہو گئی۔ وی آر ناٹ لیونگ ان اے ورلڈ جہاں پر کہ لیول پلینگ فیلڈ ایگزسٹ کرتی ہو، بلکہ اس میں لبرل ورلڈ آرڈر جو ہے تو اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے بائی دی بیرل آف دی گن۔ جو نہیں مانتا B-52 آتے ہیں، جو نہیں مانتا کروز میزائلز آتے ہیں، جو نہیں مانتا پابندیاں لگتی ہیں۔ جو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ریزسٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ایک پرایا اسٹیٹ قرار دے کر سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس لبرل ورلڈ آرڈر کو کسی بھی طریقے سے جو ہے تو اندر رہتے ہوئے چیلنج کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ ورلڈ آرڈر بلڈ کیا گیا ہے صرف اور صرف ان استعماری طاقتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ جس وقت تک یہ ورلڈ آرڈر، جس وقت تک یہ فیٹ کرنسی، جس وقت تک GTT ہے، GATT ہے، WTO ہے، جتنے بھی کنونشنز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یہ امریکہ کے لیے، یورپین یونین کے لیے
فائدہ میں ہیں ہمارے پر امپوز کرتے رہیں گے، FATF ہمارے پر امپوز کرتے رہیں گے. جس دن ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا بغیر کسی ہیسیٹیشن کے کینسل کر دیں گے. ساری فری ٹریڈ ختم ہو جائے گی، لبرلزم ختم ہو جائے گا، لبرل ورلڈ آرڈر ختم ہو جائے گا. فائدہ میں نہیں رہا. کیوٹو ایگریمنٹ کو دیکھ لیجئے، نیفٹا یعنی جو کینیڈا، امریکہ، میکسیکو کے درمیان میں جو ہے تو ناردرن امریکن فری ٹریڈ ٹریٹی تھی. جس لمحے امریکہ کے لیے وہ نقصان کا باعث بننا شروع ہوا، ایک یعنی لمحے کے اندر جس کو کہتے ہیں بیک جنبش قلم ختم کر دیا گیا. کیوٹو ایگریمنٹ ہے، پیرس ایگریمنٹ ہے، ٹریٹیز جو امریکہ اور روس کے درمیان میں تھیں ویپن کی ریڈکشنز کے لیے، میزائل ڈیفنس ٹریٹیز تھیں، نیوکلیر ویپن ٹریٹیز تھیں. جس وقت امریکہ کو نظر آیا کہ یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، ختم کر دیا. ایران کے ساتھ معاہدہ کیا، جس ٹائم نظر آیا مفاد میں نہیں ہے، ختم کر دیا. جو آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے ہمیں نظر آتا ہے اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، استعمار کو فائدہ پہنچانا. اس کے علاوہ جو ہے تو اس کا کوئی اور چیز نہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو بھی سولوشنز ہمارے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں اور ان پریزنٹیشنز کے پیچھے، ان پریزنٹرز کے پیچھے جو شخصیات کے نام ہو، وہ جان مینارڈ کینز کی بات ہو یا ڈیوڈ وائٹ کی بات ہو یا جو ہے تو جو کوئی بھی نام آپ لینا چاہتے ہیں، آخرکار انسان ہے. جتنا مرضی ان کا بڑا دماغ ہو، جتنے مرضی دماغ جمع ہو جائیں، لمیٹڈ ہیں، انفلوئنسڈ بائی دیئر انوائرمنٹ ہیں، اپنی حقیقت اپنے جو ہے تو مفاد کے اندر وہ فیصلے کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں. جان مینارڈ کینز بذات خود ایک مخصوص سچویشن کا پروڈکٹ تھا. ایسی سچویشن جہاں پچھلے تقریباً جو ہے تو 30-40 سال سے مسلسل ایکیومولیشن آف گولڈ ہو رہی تھی. امریکہ کے اندر زبردست طریقے سے سونے کے ذخائر لگ چکے تھے. یورپ کے جتنے بھی ممالک وغیرہ تھے دونوں جنگ عظیموں کے بعد تباہ حال تھے. ان کی اکانومیز جو تھیں تو وہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ جو ہے تو سونا چاندی کی بنیاد کے اوپر کرنسی کو آگے لے کر چلیں. ان کو ایسا سولوشن چاہیے تھا جہاں وہ سونے سے آزاد ہو سکے. جان مینارڈ کینز اپنی پولیٹیکل سچویشن، اپنی اکنامک سچویشن کے مطابق جو ہے تو سولوشن پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یہ بات سمجھنا کہ یہ ریاستیں صرف اور صرف اپنے مفاد میں ڈیسیژنز لیتی ہیں، اپنے مفاد میں پالیسیز بناتی ہیں، اپنے مفاد میں جو کچھ بھی ہو جنگ بھی کر جائیں گے. مطلب عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کس لیے کیا؟ لیبیا کے اوپر امریکہ نے حملہ کس لیے کیا؟ شام کی جو ہے تو اینٹ سے اینٹ کیوں بجا دی؟ یمن کو جو ہے تو جن حالات میں دھکیل دی گیا کیوں؟ اور یہاں پر ہی انتہائی اہم ایک نقطہ آ جاتا ہے اور ہر سوچنے والے کو اس بات کے اوپر انتہائی جو ہے تو گہرائی کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے. آخر کیوں کر دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی ٹریڈ کے لیے کسی بھی انڈیویجول کنٹری کی کرنسی کو کوئی بھی ایڈوانٹیج حاصل ہونا چاہیے؟ اس میں سارے ممالک کو ایکول جو ہے تو ریپرزنٹیشن یا ایکول جو ہے تو ایڈوانٹیج کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ اسلام جو کرنسی دیتا ہے سونا اور چاندی، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی ہوئی کرنسی ہے اینڈ اٹ از دا موسٹ جسٹ کرنسی، کیونکہ اس کے اوپر کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہیں ہے. اور یہاں پر جب بات کی جاتی ہے کہ ہم گولڈ سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں یا ٹریڈ ان گولڈ کی بات کر رہے ہیں یا جو ہے تو یہ سلور سٹینڈرڈ کی بات ہے یا کس طریقے سے، نہیں. اسلام کا سسٹم جو ہے نہ تو وہ سلور سٹینڈرڈ ہے نہ وہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے، بلکہ یہ بائی میٹالک سسٹم ہے. اور بائی میٹالک سسٹم بھی ایسا ہے جس میں گولڈ اور سلور کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ مارکیٹ ڈریون ہے، اس کو ریاست فکس نہیں کر سکتی. اٹس اے ویری اسٹیبل سسٹم. اور یہ جو بائی میٹالک سسٹم آپ کہہ لیں یا اگین ویلیو بیسڈ کرنسی، انسان جو ہے ہزاروں سالوں سے پریکٹس کرتا ہوا آ رہا ہے اور انتہائی آزمودہ ہے. ایمپیریکل ایویڈنس ایگزسٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ پرائسز کے اندر سٹیبلٹی لے کر آتا ہے. اور جب سے جو ہے تو گولڈ سٹینڈرڈ سے ہٹا گیا ہے، کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر پچھلے سے 50 سال کے اندر پرائسز انفلیٹ کر گئی ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. ہم نے تو اس کو بحیثیت انسانی ایکسپیرینس کے دیکھنا ہے. ہم نے اس کو صرف اور صرف لبرل ورلڈ آرڈر کے ایکسپیرینس کے تحت نہیں دیکھنا کہ اچھا لبرل ورلڈ آرڈر میں پچھلے 50 سال میں انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا.
تو انسانی تہذیب کی جب بات آتی ہے، انسانوں کی تہذیبوں کی بات آتی ہے اور اس کے ایکسپیرینس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چائنا سے لے کر جو ہے تو انگلینڈ تک بیچ میں جتنے بھی 5 سے 10 ہزار سال کا ہمارے پاس امپیریکل ڈیٹا موجود ہے کہ پرائسز وغیرہ کس طریقے سے سٹیبل ہو جاتی ہیں جب آپ کے پاس ویلیو بیسڈ کرنسیز آتی ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگین جیسے میں نے کہا تھا کہ اسلام کے اندر جو بھی انسانی پرابلمز کے مختلف سولوشنز آتے ہیں یہ آپس میں مربوط ہیں، یہ پیس وائز نہیں لیے جا سکتے. اس لیے جب اسلام سولوشن بھی دیتا ہے اسی طریقے سے وہاں پر اسلام اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے میتھڈ بھی دیتا ہے. سولوشنز فکرہ ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے تو وہ میتھڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ان دونوں کا ہم جنس ہونا بہت ضروری ہے. They have to be built on the same ideological base. ایک ہی نظریاتی بنیاد کے اوپر ان کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر میتھڈ جو ہے تو ہم کہیں اور سے اٹھائیں اور سولوشن کہیں اور سے اٹھائیں تو ایسے ایک یہ زہر ہی بن سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے تو وے فارورڈ کی یا کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے. ونیزویلا کی مثال دیکھ لیجیے. سوشلسٹ سولوشنز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سوشلسٹ سولوشنز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیکولر جمہوری پولیٹیکل نظام کے ذریعے سے، اور وہ بھی جو ہے تو لبرل ورلڈ آرڈر کے اندر رہتے ہوئے. اور اس وقت وہاں پر انفلیشن شاید 1 ملین% پہ جا رہی ہے کچھ اس طریقے سے. یہ چیز جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. اسلام جو ہے تو ہمیں پیس وائز سولوشن نہیں دیتا، ہمیں کمپریہنسو سولوشن دیتا ہے، ایک ریڈیکل سولوشن دیتا ہے، اور بغیر اس ریڈیکل ہوئے بغیر ہم جو ہے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اٹ کین ناٹ بی کہ میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں، میرے جو ہے تو شہر میں، میرے صوبے میں، میرے جو ہے تو خطے میں نہیں. اسلام ایک ورلڈ آرڈر دیتا ہے اور اسی کی بیسس کے اوپر صرف اور صرف آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم پیس وائز اس کو لے کر آگے چل سکیں. اس سے جب یہ بات آتی ہے کہ ماڈرن مانیٹری تھیوری کہ ایکسپینشن، مانیٹری ایکسپینشن کا کنٹرول جو ہے تو انسان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کہ اسپیڈ آف منی انسان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کہ یہ جو چیز ہے ریسیشن اور اگین یہی چیزیں وہ مرکنٹائلزم کی بات آ جاتی ہے، یا ریاست کے پاس ہوگی تو ٹھیک ہے مشکل وقتوں میں ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں سب کچھ نہیں. یہاں پر بات آ جاتی ہے اللہ کی وزڈم، اللہ کی انفینائٹ وزڈم، اللہ کی انفینائٹ نالج کا اور انسان کے محدود ذہن کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نو، کہ یہ طاقت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں کس کو جو ہوں تو آج کہہ دوں کہ نہیں تم گھر خریدنے کی سکت رکھتے ہو، اور کس کو کہوں کہ نہیں تم آج گھر رکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہو. مانیٹری ایکسپینشن، انٹرسٹ ریٹ کو کنٹرول کرنا، پیسوں کو پرنٹ کرنا، پیسوں کو اپنی مرضی سے پرنٹ کر سکنا، انفلیشن وغیرہ کو بڑھا سکنا، انفلیشن کو کم کر سکنا، ڈیفلیشن کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ انسان کے پاس طاقت نہیں ہونی چاہیے، یہ انسان کی زندگیوں کو بہت زیادہ جو ہے تو خراب کرتی ہے. یہ انسان کے پاس طاقت نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی ایک انسان کے پاس، نہ کسی انسانی ادارے کے پاس، نہ کسی انسانی جو ہے تو گروپ کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ روپے کی قیمت کو، کرنسی کی قیمت کو اوپر نیچے کر سکے، کرنسی کو پرنٹ کر سکے، کرنسی کو کی سرکولیشن کو بڑھا اور گھٹا سکے، اس کی جو ہے تو ایکسپینڈ کر سکے، اس کو کم یا زیادہ کر سکے. یہ طاقت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. سونے کی جو ترسیل ہے، جو اس کی پروڈکشن ہے، آن یعنی ایک لانگ ہسٹری کے اندر آن ایوریج جو ہے تو اس میں گروتھ صرف 2% ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس کی گروتھ ریٹ جو ہے تو فکسڈ ہے. اس میں چینج آتی ہے، نئے ذخائر دریافت ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ساؤتھ امریکہ کے ساتھ ہوا تھا. ساؤتھ امریکہ کے ذخائر جب سامنے آئے تو اس کی وجہ سے گولڈ کی سپلائی بڑھ گئی. اسی وجہ سے بائی میٹالک کہ سلور اور گولڈ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں تو چل رہے ہوتے ہیں، اور دونوں کرنسیز جو ہوتی ہیں آپس میں ان ریگولیٹڈ ہیں. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیسس کے اوپر ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ قائم کیا جاتا ہے. یہ چیز انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور یہ چیز سمجھنا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو انفلیشن ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی وہ 20%، 23% کے جو بھی نمبرز اس کے لیے دیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ میرے 100 روپے میں سے 23 روپے جو ہے تو حکومت مجھ سے کھینچ رہی ہے، چھین رہی ہے، ڈاکہ ڈال رہی ہے میری جیبوں کے اوپر.
میری پرچیزنگ پاور دن بہ دن جو ہے تو وہ گرتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ حق کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، یہ حق کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ ہے پوزیشن اسلام کی. باقی اس کی طرف جو مرضی بڑے بڑے جن کو آپ کہنا چاہتے ہیں، نام لینا چاہتے ہیں کہ فلاں تو یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ بندہ یوں کہتا ہے، یہ بندہ یوں کہتا ہے. اصل بات تو یہ ہے بھائی، ان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا مفاد اور نقصان؟ بس نفس پرستی، بس سینشول پلیجرز، بس وقتی فائدہ، بس. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو نظام دے رہا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام وقتوں کے لیے ہے، تمام حیات کے لیے ہے، تمام جو ہے تو دنیا کے لیے ہے، تمام کائنات کے لیے ہے، رحمت للعالمین. اس میں کوئی جو ہے تو لمیٹیشن وغیرہ نہیں. اس میں ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ شاید دنیا کے اندر موجود سونا جو ہے، دنیا کے اندر ہونے والی جو گڈز اینڈ سروسز ہیں، یہ اس کے لیے بہت نہیں. تو یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے. اول بات یہ ہے کہ کرنسی جو ہوتی ہے تو اٹس اے میڈیم آف ایکسچینج، اور میڈیم آف ایکسچینج کے کانٹیکس میں یہ اگین ہزاروں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور انسانی کاوش، انسانی ایفرٹ کو جو ہے اگین ریپرزینٹ کرتا رہا، ایبزارب کرتا رہا، اور اس میں کسی قسم کا کبھی بھی کوئی بھی ہرڈل یا ہنڈرنس نہیں آئی. ہاں، مسئلہ آیا اس وقت جس وقت مغرب نے اس قسم کے اسپیکولیٹو قسم کے پروڈکٹس جو ہیں مارکیٹ کے اندر لانا شروع کر دے، جو کہ انسانی ایفرٹ، انسانی جو ہے تو ایفرٹ کے اوپر بلٹ ہی نہیں تھے. سروس اور گڈ سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. وہ آپشنز ہیں، ڈیریویٹیوز ہیں، ہیج فنڈز ہیں، اسٹاک مارکیٹس ہیں، فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے. وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پر مارکیٹ کے اندر اسپیکولیشن کو لے کر آتے ہیں، آپ کے ریگولر پروفٹ مارجنز کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اس لیے اس وقت ایک نمبر دیا جاتا ہے کہ جو آپ کی کیپٹل مارکیٹس ہیں، جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں، وہ ریئل اکانومی سے 10 گنا بڑی ہے. کین یو امیجن؟ مطلب یہ انشورنسز اور اسی طریقے سے اگین آپشنز اور فیوچرز اور ڈیریویٹیوز اور ہیج فنڈز اور یہ ساری چیزیں وغیرہ جو ریئل اکانومی ہے، جو گڈز اینڈ سروسز ہیں، جو آپ کی بحیثیت ایک انسان ہونے کی ایفرٹ ہے اور اس کا عوض ہے، اس سے 10 گنا بڑی جو ہے تو ہمارے پاس فائنینشیل مارکیٹ ایکسس کرتی ہے. تو یہ سارا کا سارا جس ٹائم یہ سوال سامنے رکھا جاتا ہے کہ از دیر انف گولڈ اینڈ سلور ٹو کور فار ہیومن ایکٹیویٹی یا ہیومن فائنینشیل ایکٹیویٹی، تو اس میں سے آپ کو یہ اسپیکولیٹو، یہ سٹہ بازی نکالنا پڑے گی. یہ جتنے بھی سٹے کے اوپر کھڑی ہمارے پاس فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ بینکس ہیں، اسٹاک مارکیٹس ہیں، یہ بیچ میں سے نکالنے پڑیں گے، ختم کرنے پڑیں گے. اس لیے واپس ہمیں اس بات کی طرف جانا پڑے گا. اسلام جو ہے تو وہ پیس وائز آپ کو سولوشن نہیں دیتا، آپ کو ایک مکمل پیکج دیتا ہے، اور وہ جس وقت تک آپ پورا مکمل پیکج جو ہے تو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے تو اس سولوشن کی وائبلٹی نظر نہیں آئے گی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے اور جس کو ایک بحثیت آرگومنٹ کے طور پر لایا جاتا ہے کہ دنیا کی لازمی بات ہے، سٹے کے لیے، سٹے بازی کے اوپر اسپیکولیٹو جو آپ کے بزنس ماڈلز ہیں، اس کو کور کرنے کے لیے دنیا کیا، میں تو کہتا ہوں ساتھ میں 2-3 اور سیارے بھی ملا لیں، پھر بھی اتنی دولت نہیں ہوگی کہ لوگوں کے اندر سٹے بازی، اسپیکولیشن کو کور کرنے کے لیے اتنی دولت موجود ہے. تو اسلام تو سٹے بازی کو سائڈ پہ کرتا ہے، اسٹاک مارکیٹس کو سائڈ پہ کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے. سود کے بیسس کے اوپر بینکس جو کھڑے ہیں جس میں کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ ہوتی ہے، اس کو جو ہے تو حرام قرار دیتا ہے، اس کو سائڈ پہ کرتا ہے. ڈیریویٹیوز نہیں ہیں، فیوچرز نہیں ہیں، آپشنز نہیں ہیں، ہیج فنڈز نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں سائڈ پہ کرتا ہے. انشورنسز نہیں ہیں، ان کو سائڈ پہ کرتا ہے. جو ریئل ایفرٹ ہے الحمدللہ اس کے لیے سونا اور چاندی ہمارے پاس بہت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. اور اگین اصل بات کیا ہے یہاں؟ ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا میں کوئی ایک نقطہ ڈھونڈ سکتا ہوں سونا اور چاندی کے خلاف. 1653 کے اندر اس وقت جو ہے تو فلاں شہر کے اندر وہاں قیمتیں چڑھ گئی تھی. ضرور. یہاں بات یہ ہے کہ میرے فیصلے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے اور ٹرسٹ کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے سولوشن دے رہا ہے وہی سب سے بہترین ہے، اور وہی تمام لوگوں کے لیے اچھا ہے، سب لوگوں کے لیے اکراس دا بورڈ، ارسپیکٹو کہ ان کا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے.
اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی اگر ایک انسان اگر فیصلہ دیتا ہے، ہمیں گریٹ ڈپریشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ گولڈ اسٹینڈرڈ کی وجہ سے ہو گئی تھی. نہیں، وہ ہوا ہی اس وجہ سے تھا کہ بنیادی طور پر فیٹ کرنسی امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. It was not because of gold and silver. اس کے اپنے محرکات تھے. کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران پورے کے پورے جو ہے تو یورپ کی جنگی ایفرٹس کو فائنانس امریکن بینکس کر رہے تھے. ان کی ضرورت جو تھی میدان جنگ میں فرنٹ لائنز کے اوپر امریکن مینوفیکچرنگ بیس جو ہے تو وہ سپورٹ کر رہی تھی. اور اس عالمی جنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکن پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہے تو وہ زبردستی سے ایکسپینڈ ہوئی. لازمی بات ہے. بینکوں سے قرضے اٹھا کر جو ہے تو ایکسپینڈ ہوئی. نہ صرف جو ہے تو وہ یورپین ممالک کو، فرانس کو، رشیا کو، انگلینڈ کو قرضے دے رہے تھے امریکن بینکس. یہ اسٹینلی مورگن 1% کمیشن کے اوپر جو ہے تو وہ قرضے مہیا کروا رہا تھا امریکن بینکوں سے فرانس کو اور یورپین ممالک کو. جنگ ختم ہوتی ہے، ایکسس کیپیسٹی ایگزسٹ کرتی ہے پروڈکشن کی، پرائسز ڈیفلیٹ ہونا شروع ہوتی ہیں، اور سود تو نہیں گرتا نا، بینک تو سود معاف نہیں کرتا. آپ کا تمام فائنینشیل ماڈل اس بات کے اوپر کھڑا تھا کہ میں کس طریقے سے ری پے کروں گا بینک کو گیون دیٹ کہ میں نے اس کو اتنا سود دینا. پرائسز ڈیفلیٹ ہونا شروع ہو گئی، آپ کا پروفٹ مارجن شرنک ہونا شروع ہو گیا. پروفٹ مارجن شرنک ہونا شروع ہوا، بینکوں کو آپ قسط نہیں دے سکتے، بینکوں کو قسط نہیں دے سکتے، بینک ڈیفالٹ کریں گے. 33% 1929 کے اندر 33% امریکن بینکس ڈیفالٹ کر گئے، رن آن بینک ہو گیا. گریٹ ڈپریشن کی بنیادی وجہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ تھی، گولڈ اسٹینڈرڈ نہیں تھا. اور گولڈ اسٹینڈرڈ سے بھاگنے کی بنیادی وجہ وہ جان مینارڈ کینز کی بات ہو یا جو کوئی بھی ہے، تو وہ تو ان کی اپنی اکانومی کا حال تھا. ان کے پاس سونا تھا نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک کمپرومائز سولوشن نکالا، امریکہ کے سونا کی بنیاد کے اوپر اپنی اکانومیز کو کھڑا کرنے کی کوشش کی. جس وقت تک یہ بات امریکہ کے مفاد میں تھی، امریکہ نے اس کو جاری رکھا. جس لمحے امریکہ کو نظر آیا کہ یہ تو اب مجھ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہ یہ تو میرے کاغذی پرچے ہیں وہ مجھے لا کر دے رہے ہیں اور $35 کے عوض 1 اونس سونا لے کر جا رہے ہیں. جس وقت امریکہ کو اندازہ ہوا کہ امریکہ کے اوپر رن آن بینک ہونے والا ہے سونے کے لحاظ سے، انہوں نے اپنی کمٹمنٹ بیٹن وڈ ایگریمنٹ کے مطابق جو کمٹمنٹ تھی کہ $35 کے عوض 1 اونس سونا دوں گا، ڈیفالٹ کر دیا کہ بھئی کوئی سونا مونا نہیں. یہ ہمیں پہچاننا ہوگا کہ مغرب کی طرف سے مغربی تہذیب مفاد کے اوپر کھڑی ہے، اپنے مفاد کے اوپر کھڑی ہے، اپنے ملک کے مفاد کے اوپر کھڑی ہے. ہم نے اگر جو ہے تو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس بات کو پہچاننا ہوگا کہ ہمارا نجات اس دنیا میں اور آخرت میں وہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز میں نہیں. اور اللہ کی بندگی ممکن نہیں ہے اپنے کولیکٹیو اور انڈیویجول سفیئرز کے اندر سوائے خلافت کے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور وے فارورڈ نہیں ہے. اور خلافت کی کرنسی سونا اور چاندی ہوگی، اور اسی کرنسی کی بیسس کے اوپر سونا اور چاندی کے لیے کرنسی جو ہمارے پاس ہے، یعنی اگین جو منی نوٹس ہیں، ہر اندازہ کریں آج سے 1000 سال پہلے، ٹھیک ہے، یہ چیک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا اوریجن بھی اسلام ہے، اس کا اوریجن اسلام ہے. آج سے 1000 سال پہلے گھانا کے اندر، میں اسپین کی، میں بغداد کی، انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھانا کے اندر ایک چیک جو ہے تو وہ 42,000 دینار کا کیش ہوتا ہے. آج کل کے روپے کے لحاظ سے 2 ارب روپیہ بنتا ہے. ہم افریقہ میں آج 2 ارب روپے خرچ کرنے کا نہیں سوچ سکتے. آج سے 1000 سال پہلے سونا اور چاندی کی بیسس کے اوپر کرنسی تھی، مگر ترسیل کو آسان بنانے کے لیے جو IOU نوٹس ہیں یا پرومسری نوٹس ہیں یا جو ہے تو ٹرانزیکشن کے ایگریمنٹس ہیں، وہ سمپلی ٹرانسفر ہوتے تھے اسپین سے انڈیا، انڈونیشیا، گھانا، افریقہ، سینٹرل ایشیا، جہاں کہیں پہ بھی ہے. ایک آپ کا پرومسری نوٹ پریزنٹ کرنا ہے، اس کے عوض آپ کو سونا چاندی ملتا تھا. تو کاغذی نوٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ نوٹ ہیں، پرومسری نوٹس ہیں، یہ ریپرزینٹیٹیو ہیں فار اے سرٹن ویلیو ان گولڈ.
مگر یہ نوٹ جو ہیں تو ایگزیکٹلی اسی اماؤنٹ میں ہوں گے جتنا کہ سونا موجود ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی مرضی سے کرنسی چھاپ سکے. کیوں؟ کیونکہ اسی سے انفلیشن ہوتی ہے، کیونکہ اسی سے جو ہے تو ہمارے پاس دوسرے ممالک کو ہماری کرنسیز کے اوپر چھاپا مارنے کا، ہماری کرنسیز کے اوپر حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے. جیسے 1997 میں انڈونیشیا کے ساتھ ہوا، ایک رات میں 50% کی کرنسی گر گئی. یہ کرنسی وارز کا لفظ، وہ بھلے امریکہ اور چائنا کے بیچ میں ہو، بھلے امریکہ اور یورپ کے بیچ میں ہو، بھلے جو ہے تو اس کا تعلق کسی چھوٹی موٹی یعنی ابھی چل رہا ہے روبل اور دوسری کرنسیز کے مقابلے میں، سونا چاندی جیسی کرنسی آگے یہ ساری چیزیں بیچ میں سے نکل. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.